الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ راہ سلوک میں سب سے اہم مقام جس شخصیت کو حاصل ہے اس کا نام ہے مرشد، راہبر، رہنما۔ مرشد ایک ایسی ہستی ہے جو ایک طالب کو، ایک مرید کو، ایک عاشق کو اس کے مطلوب یعنی ذات حق تک پہنچاتی ہے۔ مرشد وہ پہلی سیڑھی ہے، مرشد ہی وہ آخری سیڑھی ہے جو ایک طالب کو اس کے مطلوب تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے میں مرشد کو اس سارے سینیریو میں سب سے اہم مقام جو ہے وہ دیتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مرشد سے فیض کیسے حاصل کیا جائے۔ یاران طریقت نے مرشد کے آداب بہت سے بتائے ہیں اور اس پر یاران طریقت عمل بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ مرشد ہی وہ واحد ہستی ہے جو آپ کو آپ کے مطلوب ذات حق تک رسائی حاصل کرنے میں ممد و معاون ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت مرشد ہی کی ذات آپ کو راہ سلوک، راہ طریقت کی تمام منازل جو ہیں ان کو طے کرنے میں رہنمائی بھی کرتی ہے یہ ذات، اور اس مقام تک پہنچنے میں مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ مرشد کامل ہی اس سارے سینیریو کا، اس سارے راستے کا سب سے روشن ستارہ ہے کہ جس کی روشنی میں چلتے ہوئے آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ مرشد کے آداب کیا ہیں؟ مرشد سے فیض کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جو اپنی ذات کو مرشد کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، وہی لوگ مرشد سے فیض حاصل کرتے ہیں اور وہی لوگ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ بات کریں اس ہستی کے آداب کی تو جو اس ہستی کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے سارے راہ طریقت میں، وہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر ادب جو ہے وہ اپنے مرشد کا کرتے ہیں۔ مرشد کے سامنے اونچا نہ بولنا، مرشد کی طرف کمر نہ کرنا، مرشد کی بات کو نہ کاٹنا، مرشد کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کے کہے ہوئے ہر لفظ پر عمل کرنا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں یاران طریقت کو کہ اگر آپ کے مرشد آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ دوسری تمام عبادات کو ترک کر کے سوائے تصور مرشد کے اور اپنے مرشد کی
صورت پاک دیکھنے کے کوئی اور کام نہ کریں، مرشد کی طرف پیٹھ کبھی نہ کریں۔ مرشد کو جو چیز پسند ہے وہ آپ کی پسند ہونی چاہیے، جو چیز مرشد کو پسند نہیں ہے وہ آپ کو بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ذات کو مرشد کی ذات میں ضم کر کے فنا فی شیخ کے عہدے پر براجمان ہونے کے لیے ایک مرید کو، ایک طالب کو، ایک عاشق کو مرشد کی تمام عادات و اطوار کو اپنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس کے مرشد کو میٹھا پسند ہے، تو اگر آپ کو کھٹا پسند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فنا فی الشیخ نہیں ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مرشد کی پسند ہے وہی مرید کی پسند ہو۔ مرشد سے زیادہ سوال جواب نہیں کرنے، مرشد کے سامنے ادب سے رہنا ہے، مرشد کی کسی بات کو کاٹنا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس مقام پر نہیں ہوتے جس مقام پر مرشد پاک کی ذات جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی بات جو ہے اور وہ ہماری عقل اور سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، لیکن مرشد کے لیے وہ عام چیز ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے اور اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر ہم مرشد پاک کی ذات سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے خاموش رہنا اور ادب کرنا یہ سب سے پہلی سیڑھی کہہ لیں، پہلا زینہ کہہ لیں، یہ ایک راہ سلوک کے مسافر کے لیے بہت ضروری ہے، نہایت ضروری اور از حد ضروری ہے۔ اس بات پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ مرشد کی ذات ہی وہ ذات ہے جو آپ کو ذات حق تک پہنچاتی ہے۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والا قصہ دیکھیں، جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جن باتوں کا پتہ ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس کا علم رب تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ رکھا اور خضر علیہ السلام کو بتایا۔ تو بعد میں اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے جب خضر علیہ السلام وہ تمام باتیں جو ہیں خود موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح راہ طریقت میں، راہ سلوک میں بہت سی ایسے باتیں ہوتی ہیں جن کا مرید کو علم ہی نہیں ہوتا، اور جب کہ مرشد کی ذات کو وہ ساری حقائق جو ہیں پتہ ہوتے ہیں، اور ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے مرشد سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کی بات کو کاٹتے بھی ہیں، برا بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ کون سا ایسا کام کر دیا جس سے ہم کیا کریں کہ اپنی مرشد کی ذات پر شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ شک میں بالکل نہیں پڑنا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو مرشد کی ذات بہتر جانتی ہے، شک میں بالکل نہیں پڑنا۔ آپ نے حق الیقین کی طرح مرشد کی ذات پہ یقین رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی منزل آپ کو مل جائے گی۔ امید ہے کہ جو چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے ان کو سمجھنا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کا مطلوب آپ کو جلد عطا فرمائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔